بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو تین موضوعات ہیں جس کے اوپر آپ کو کچھ تبصرہ بھی، تجزیہ بھی اور خبریں بھی۔ ایک خبر تو پہلے میں خبر دے دوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لمس میں جو کچھ ہوا وہ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی، جو پرائم منسٹر کاکڑ کے ٹیکر پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے اس کے حوالے سے۔ آج ایک تو بڑی دلچسپ خبریں ہیں، مثلاً یہ کہ سائفر کی کاپی گم گئی اور پھر مل گئی، اور ملنے کی خبریں جو ہیں وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بز کر رہی ہیں۔ وہ کہاں سے خبر، کیوں خبر، کیسے خبر آئی ہے، یہ بہت دلچسپ ہوگا جاننا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لائر آج ملے تھے، کیونکہ آج ان کے لائرز کی ملاقات تھی۔ آفتاب باجوہ صاحب ان کے اب لائر ہوں گے، ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک پریس ٹاک کی اس کے بعد، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے، اپنے لائرز کی موجودگی میں بتایا ہے کہ سلو پوائزننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے ان کو، یعنی کہ زہر دیا جا رہا ہے کھانے میں ملا کے، اور ان کو اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ گھر سے کھانا جو ہے وہ ان کو نہیں مل رہا۔ تو ایک بات تو ان کی یہ نہیں، ان کا یہ خدشہ کہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، واقعی ان کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کھانا جیل حکام جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر ان کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے اور اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو الزام کس پہ آئے گا؟ جیل پہ کے حکام پہ آئے گا۔ الزام کس پہ آئے گا؟ حکومت وقت پہ آئے گا۔ الزام کس پہ آئے گا؟ فوج پہ اور آئی ایس آئی پہ آئے گا، اور انہوں نے نام بھی لے لیا کہ آئی ایس آئی ان کو سلو پوائزننگ کر رہی ہے، یہ باہر جا کے کہیں۔ تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ یعنی کیا ان کی سلو پوائزننگ کا جو الزام ہے وہ جن پہ آئے گا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ باقی ماضی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹس انوالو نہیں رہیں یا مختلف وزرائے اعظم جو تھے ان کو اس طرح کی جو معاملات تھے ان کے ساتھ نہیں رہے، مگر یہ کیس بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں اور حکومت وقت کے قیدی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی جان کو کچھ ہو گیا تو پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی مورد الزام ہے بہت ساری چیزوں کی، وہ اس کا الزام سراسر اور بالکل براہ راست ان کے اوپر آ جائے گا۔ تو کیا ہی کوئی احمق مقتدرہ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو کہ سلو پوائزننگ دے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کھانا جو ہے وہ مجھے گھر سے آنے نہیں دیا جا رہا، یا گھر سے کھانا نہیں منگوایا جا رہا۔ اب کھانا اگر ان کو گھر سے چاہیے، جو کہ مرغ مسلم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کو ملتا ہے اور سب چیزیں ملتی ہیں، اور مینیو بھی بلکہ کل میں نے کہیں پہ دیکھا، اور میں نے آپ سے کہا کہ میں بالکل اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر ان کو گھر کا کھانا چاہیے تو بالکل ان کو ملنا چاہیے۔ البتہ وہاں پہ ایک لیبارٹری ضرور ان کو وہاں پہ قائم کرنی چاہیے، کیونکہ جیل کے اندر سے شاید ان کو زیادہ خطرہ نہ ہو، باہر سے ان کو زیادہ خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کی جان جو ہے، ان کی زندگی وہ بہت قیمتی ہے۔ ان کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی کروڑوں ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، تو یہ بالکل اس بات کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر گھر سے ان کو وہ چاہتے ہیں آئے، لیکن ان کو اس کا پھر پورا اس کو ٹیسٹ کرنے کا جو ہے نا، وہ بھی اس مرحلے سے گزر کے اس کو کھانے کو جانا پڑے گا، اور اگر جیل کے اندر حکام ان کو دے رہے ہیں تو یہ جو شک و شبہات ہیں ان کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سائفر کے گمنے کی خبر جو ہے وہ کل رات سے ہم نے دیکھا کہ اس کی بات شروع ہو گئی، اور خبریں سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جانے لگیں۔ ایک دو بہت جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی، سینئر اینکر ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا، پھر ان کو ڈیلیٹ بھی کرنا پڑا، لیکن یہ جو خبریں تھیں یہ ہم نے کھوج لگایا کہ یہ خبر جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو پھیلایا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر کے کیس کے اندر ان کے اوپر الزامات بہت سنگین ہیں۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے اندر ان کی سنوائی
ہو رہی ہے. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ سائفر کی کاپی جو ان کو بطور وزیر اعظم دی گئی تھی وہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی اور پھر اس کو گم کر دیا, یعنی کہ جو ثبوت ہے اس کو سرے سے غائب کر دیا. اس الزام کے اندر بھی ان کو جو سزا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو 3-4 دن پہلے سیکشن 9 اور 5 جس میں کہ سزائے موت اور عمر قید جو ہے اس کی سزا لگتی ہے, وہ ان کے اوپر ایک الزام جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کرنے کا عندیہ جو ہے وہ عدالت نے دیا ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے ڈیفنس عمران خان صاحب کریں گے اور اپنا دفاع بھی کریں گے, لیکن اس طرح کی جو سیکشنز ہیں وہ بھی اس کیس کے اندر انوالو ہیں. تو اب یہ خبر جو ہے اس کو پی ٹی آئی کے بہت سارے جو میڈیا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اچھالنا شروع کر دیا. ہم نے تصدیق کی ہے, ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی جہاں جہاں سائفر کے حوالے سے خبر ہو سکتی تھی, تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے, یا وہ تصدیق شدہ نہیں ہے, یا وہ درست نہیں ہے. کیونکہ درست خبر جو ہے وہ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. افواہ سازی کے ذریعے سے خبر بنانا یعنی خواہش کو خبر بنانا جو ہے وہ ایک سنگین معاملہ ہے, اور یہ بددیانتی ہے صحافت کے شعبے کے ساتھ. جو اس خبر کے پیچھے ہمیں چیزیں لگیں وہ یہ تھیں کہ اس کو باقاعدہ اچھالا گیا, اس کو استعمال کیا گیا, اور سائفر کے معاملے پہ ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کاپی جو تھی وہ مل چکی ہے جو عمران خان صاحب کے پاس تھی, لہٰذا اب کیس جو ہے وہ فارغ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ایسا قطعی درست نہیں ہے. جو کاپی عمران خان صاحب کے پاس تھی اور پھر انہوں نے بقول ان کے خود ٹی وی انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ ان سے گم ہو گئی, وہ تاحال گمشدہ ہی ہے. وہ کس کے پاس ہے, وہ کون چرا کے لے گیا, وہ کہاں گئی, وہ کیسے باہر امریکہ میں چھپی, یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا, اور اسی کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں بشمول اس کے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے کس طرح سے استعمال کیا اور پاکستان کے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ کس طرح سے خراب ہوئے. تو یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. اس معاملے کے اوپر یہ جو سائفر والی خبر تھی یہ درست نہیں ہوئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ آج ویسے تو محترمہ بشرا بیگم صاحبہ بھی آج احتساب عدالت میں تھی, مگر جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کے ساتھ آج ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے بلاول ہاؤس میں, جس میں کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان صاحب کی, بلاول بھٹو صاحب جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے. نوابزادہ عامر خان مکسی صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور یہ جام کمال صاحب جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے یعنی ان کا تعلق باپ سے ہے, لیکن یہ پہلے پیپلز پارٹی میں آئے, پھر یہ واپس پی ایم ایل این میں گئے, پھر یہ واپس ابھی آج ان کی ملاقات بلاول صاحب سے ہوئی ہے. ایجنڈا ابھی تک سامنے نہیں آیا, لیکن جب مختلف لوگ ملتے ہیں کسی دوسری جماعت کے سربراہ سے اور ان سے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی صورتحال مل رہا ہے. اب وہ صورتحال مل رہا ہے یا ملایا جا رہا ہے. وہ پی ایم ایل این میں گئے تو بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جب یہاں وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اوپر اتنی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہوتی ہے کہ افواہیں جو ہیں وہ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک مجھے غیر معمولی خبر لگی بلوچستان کی سیاست اور پالیٹکس کے حوالے سے, جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آتے ہیں جو کچھ کل لمس کے اندر ہوا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لمس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کل کاکڑ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ گئے, اور کاکڑ صاحب نے جو بھی وہاں پہ سٹوڈنٹس تھے, نوجوان سٹوڈنٹس تھے, ان کے سوالوں کے جواب لیے. یہ براہ راست کارروائی جو ہے وہ دکھائی گئی ٹی وی چینلز کے اوپر, اور مستقل دکھائی گئی. اس کے بعد اس میں کچھ 2-3 بچوں نے بہت اچھے, دیکھیں سوال کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر اس میں گالم گلوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ لمس کے حساب سے ان کا آئی کیو لیول ان کویسچنز کا جو ہے وہ لو ہو, یا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہماری توقعات پہ ان کے سوالات پورے نہ اترے ہوں. لیکن سوال کرنا جو ہے وہ ایک زندہ معاشرے کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ معاشرے سے سوال کو غائب کر دیتے ہیں تو پھر اس کی جگہ گالم گلوچ آ جاتی ہے, پھر دلیل نہیں رہتی, پھر غلیل آ جاتی ہے. تو جو بھی انہوں نے سوال پوچھے, جس طرح سے بھی سوال پوچھے, اس سوال کی صحت سے قطع نظر وہ ایک بہت ہیلدی بات ہے کہ وہ ڈائلاگ کر رہے تھے, وہ مکالمہ کر رہے تھے, وہ سوال پوچھ رہے تھے. ان کے ذہن کے اندر جو گرہیں تھیں وہ کھول رہے تھے, کیونکہ جب گرہیں کھلتی نہیں ہیں تو پھر گرہیں جو ہیں وہ مستقل بند ہو جاتی ہیں اور لگ جاتی ہیں, وہ پھر وہ اس کے بعد وہ کھل نہیں سکتی ہیں, اور وہ مستقل ایک بیماری بن جاتی ہیں. تو یہ ایک جو معاملہ تھا وہ بہت اچھے انہوں نے بچوں نے وہاں پہ سوال کیے, اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے
کہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے جوابات دیے، ہر سوال کا جواب دیا، اچھا جواب دیا. کہیں کہیں مجھے لگا کہ وہ اپنی کریز سے باہر نکل کے کھیلے. یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم ہیں لیکن وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. یہ ایک سوال بہت ضروری سوال ہے کہ اپنی، ظاہر ہے جب کوئی بات زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، ان کا کام تو ایک الیکشن کرانا ہے یا پھر ان کو کچھ اضافی اختیارات ملے ہیں فائنینشیل اس کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے، وہ ان کو کرنا ہے. یہ ان کا کام بہرحال نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جائیں اور لوگوں کے جواب دیں، بچوں سے انٹریکشن کریں یا نوجوانوں سے کریں یا عورتوں سے کریں یا مردوں سے کریں یا جس سے بھی کریں. یہ ان کا مینڈیٹ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے، اگر وہ گئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا ہے، اپنے مینڈیٹ سے نکل کے کیا ہے، شاید اپنا امیج بنانے کے لیے کیا ہے، جس کے اوپر پھر اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ وہ کیوں لوگوں سے اس طرح کے امیج اپنا امیج بلڈنگ کیوں ایسی کر رہے ہیں، کیا ان کو زیادہ لمبا تو نہیں رہنا. تو یہ سوال اپنی جگہ پھر جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا وہ مینڈیٹ تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کو جس طرح سے اس کے بعد اچھالا گیا اور جس طرح سے ان سوالوں کو، ان بچوں کے سوالوں کو بنیاد بنا کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے اچھالا گیا اور ایک تضحیک کا پہلو نکالنے کی کوشش کی گئی، ایک اہانت کا پہلو نکالنے کی کوشش کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دماغ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جن کے دماغ میں سوال جنم نہیں لے سکتا اور وہ صرف گالی پہ آتے ہیں، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ سوال کو جرم بنانا چاہتے ہیں، وہ سوال کو جرم بناتے ہیں. وہ جو الزام کے عادی ہوتے ہیں وہ سوال کو کی جو ترویج ہے وہ نہیں کرتے، وہ معاشرے کو آگے بڑھنے کی ترویج پہ جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیتے، اس کی پرورش نہیں کرنا چاہتے. وہ اس کو بند رکھنا چاہتے ہیں، شاہ دولے کے چوہے کے بنانا چاہتے ہیں معاشرے کے میں بسنے والوں کو. میرے لیے شاہ دولے کے چوہے بہت اہم بھی ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، میں اس کو ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال کرتی ہوں کیونکہ ان کے دماغ جو ہے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک المیہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک رہا ہے اور یہی وہ ہوا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ ان بچوں کے سوالوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر سوال پوچھنے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سوال کو ہمیشہ ڈسکریج کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود اظہار آزادی رائے کے مخالف رہے ہیں، وہ خود جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ خود آئین پہ یقین نہیں رکھتے، وہ آئین سازی پہ آئین والے معاشرے پہ یقین نہیں رکھتے. تو اسی لیے وہ ایسے سوالوں کو، جو کہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ ان کا حق تھا ان بچوں کا وزیر اعظم سے پوچھنا کہ آپ لیٹ آئے، اچھا ہو گیا پوچھ لیا، انہوں نے جواب بھی بہت اچھا دیا. ان کا حق تھا کہ وہ پوچھتے کہ آپ نے جو ہے وہ 90 دنوں میں انتخابات نہیں کروائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان سب پوچھے جانے والے سوالوں کو اچھال کے اس رستے کو اصل میں بند کیا جا رہا ہے جس رستے پہ مکالمہ ہوتا ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. تو اس کو سمجھیے اور لیکن سوال کرتے رہیے اور سوال کے ذریعے سے جواب ڈھونڈتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.